أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سابق آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو صفت جلال اور صفت کرامت اکرام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف اور صرف وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ کائنات جو پیدا فرمایا اور اس میں مخلوقات کو پیدا کر دیا، اس میں نعمت کے طور پر تذکرہ ہوا تھا کہ اس زمین کو انسانوں اور جنوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ مختص فرمایا ہے، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ جس طرح پیدا فرما کر انسانوں کو، جنات کو اور دیگر مخلوقات کو رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک دن فنا ہونے والی چیز ہے، ختم بھی کر دے گا وہ، تو باقی رہے گا جو کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے جو تھا وہی رہے گا۔ اسی سے متعلق جڑی ہوئی باتیں، اور آج کی اس آیت میں تمہارے رب کی وہ ذات ہے، یاد رکھو کہ جتنے مخلوقات، جتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں وہ بھی، اور زمین میں جتنے مخلوقات ہیں جس میں انسان بھی جدا نہیں ہے، جنات بھی اس سے الگ نہیں ہیں، یہ تمام کے تمام بھی اسی اللہ رب العزت سے مانگا کرتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کو رب کی ضرورت ہے، رب کی عنایت کی ضرورت ہے، رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس پہلو کو قرآن میں کئی جگہ کئی پہلوؤں کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ آسمانی مخلوق جو تمام آسمانوں میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں، اور زمینی مخلوقات اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الشورى میں سورہ حامیم عین سین قاف اس پہلو کی اور وضاحت ہے۔ والملائکۃ یسبحون لہ ویستغفرون لمن فی الارض، تمام کے تمام فرشتے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والی ساری کی ساری مخلوقات کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ان مخلوقات پر تیرا رحم چاہیے، تیری مہربانی چاہیے، ان کے گناہوں کے وبال کو دور فرما، تو اپنے رحم سے ان کو نوازش فرما۔ یہ بغیر وضاحت کے ذکر ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں اور زمینی مخلوقات کے لیے رزق طلب کرتے ہیں۔ اور زمین والے اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی اور رزق بھی ہر چیز ذکر کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہر وقت، ہر لمحہ ہے، آسمانی مخلوقات کا بھی، زمینی مخلوقات کا بھی۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اللہ تعالیٰ شان، حالت، کام
مخلوقیت، شان، حالت، کام، مخلوقیت۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں ہے، کسی نہ کسی مخلوقیت میں ہے۔ مخلوق کائنات کے تمام کائنات کے اوپر انسان جب کسی ایک کام میں رہتا ہے تو دوسرا کام میں مشغول نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان و صفت کائنات کے ہر چیز، چاہے آسمانوں کی مخلوق ہو، یہ زمین والی ہو، یا آسمانوں کے اوپر والی چیزیں ہوں، یا زمین یا اس کے درمیان کی ہر چیز کے اس میں اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کسی کو صحت دینا اس کام میں بھی ہے، بیمار کو صحت دینا، صحت مند کو بیمار کرنا، تنگست کو خوشحال کر دینا، خوشحال کی حالت میں تبدیلی پیدا کرنا، کسی کو مارنا، موت دینا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو پیدا فرمانا، یہ سارے کے سارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت شریفہ کے مفہوم کو اسلاف نہ سمجھوں کے سوالات کے اوپر ان کو سمجھانے کے لیے 20 طریقوں سے سمجھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی امام بنے نہیں ہیں، قریب البلوغ بلکہ بالغ نوجوان لڑکے ہیں۔ بڑی عمر میں آپ نے تعلیم پانا شروع کیا، ابتدائی عمر میں تو وہ تاجر ہی تھے، تجارت ہی میں تھے، عام انسان کے جیسا مصروفیتوں میں مشغول تھے۔ بڑی عمر میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا، کچھ بشارے ہوئے، دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، آپ کو ایک مرتبہ خواب میں بتلا دیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی خبر کے بعد آپ نے آپ کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، آپ تمام کو ایک جگہ جمع کرتے چل رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر لی گئی، سارے کے سارے خواب کی تعبیر دینے والوں نے بتایا پیغمبر علیہ السلام کا کلام آج جو بکھرے ہوئے ہیں کہیں جمع نہیں ہیں، آپ اس بکھرے ہوئے کام کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو انہوں نے وہی کام جمع کیا۔ تو بعد میں مانا پہلے سے دین اور دین میں تعلق، عقل، سمجھ، تربیت یافتہ تھا۔ ایک مسجد میں نماز میں پہنچے، نماز کے بعد ایک مقرر نے توحید سے متعلق 20 باتیں بتائیں، اچھے لہجے میں بتائیں، لوگوں سے سوالات کیے، جوابات نہ دینے پر تقریر کے سننے والوں کو ڈانٹا ڈپٹا۔ اس دوران میں ایک سوال ہو، آخر میں یہ بھی کیا، تم اپنے رب کو جو وحدہ لا شریک کہتے ہو، تم اپنے رب کو جانتے کہتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے، اور تمہارے رب کا اس وقت چہرے مبارک کس جانب ہے؟ سارے کے سارے حاضرین سوال سن کر خاموش رہے، جواب دینے کی ہمت ہوئی نہیں، بلکہ جواب آیا، وہ سننے کے لیے آئے۔ اس لڑکے نے اٹھ کر کہا اس کا جواب میرے پاس ہے، میں جواب دے سکتا ہوں۔ وہ جو مقرر ممبر پر بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جواب دو۔ اس لڑکے نے کہا آپ کا سوال ممبر کے اوپر سے ہو رہا ہے، آپ مجھے ممبر عطا کیجیے،
آپ منبر سے نیچے آئیے، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ وہ نیچے آئے، سارے کے سارے حاضرین بھی جواب سننے کے لیے بے چین۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، کہنے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں بتاؤں، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کام کیے ہیں کہ تجھے منبر سے نیچے اتار دیے اور مجھے منبر پر اوپر کرا دیا۔ اسے سمجھانا ہے ہر انسان کی ہر حرکت، ہر کیفیت، ہر چیز، کائنات کے ہر تبدیلی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام سے الگ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کر دیا اللہ تعالیٰ سے، آپ کے 20 سوالات ہیں اپنے رب کے ساتھ، وہ کلیم اللہ سے۔ اے اللہ تعالیٰ، کیا کبھی آپ آرام بھی فرماتے ہیں؟ سوتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت فضیلت مرتبے وہ آیت الکرسی۔ کم ہو گئے 99% سے زیادہ نماز سے جڑا ہوا طبقہ کم ہو گئے، سب کے سب آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ایک غرض جوڑ لیتے ہیں اس کی فضیلت ہے۔ جب کثرت میں پڑھی جاتی ہے تو کم سے کم اس کے ترجمے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تفصیل ایک الگ حقیقت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ بچوں کو بھی رٹاتے ہیں تو معنی کے ساتھ جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کے اندر حقیقت اور تفصیل جو سارے کے سارے کلام پاک میں ہے، وہ پورا کا پورا خلاصہ اندر چھپا ہوا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ ظاہر ہے اس کا کمال کو بچوں میں بھی نہیں آ سکتا، عام آدمی بھی نہیں آ سکتا، لیکن ترجمہ تو کم سے کم اس ترجمے کے بعد جب ترجمے کو پڑھیں گے، تفسیر کو پڑھیں گے تو پھر پلٹتے جائیں گے تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کی وضاحت اور تفسیر ہے، چاہے واقعات ہو، چاہے احکام ہو، چاہے توحید کے مسائل، چاہے قیامت کا تذکرہ ہو، چاہے جنت کے احوال ہو، چاہے دوزخ کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہو، چاہے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے، یہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں۔ اس سورہ فاتحہ میں جو چیزیں بتانے کی یہاں پر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ اونگ نام کی بھی کوئی چیز نہیں، نیند تو دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب دینے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جواب دیں گے۔ یعنی سمجھنے والے کی سمجھ کو ملحوظ رکھ کر قرآن، یعنی رب العزت کا ارشاد انسانوں سے ہوتا ہے۔ مکے والوں نے چاند کی حقیقت جاننا چاہیے، اس کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، اس کی شکل ہونا، یہ کیسے کیسے ہے۔ اگر سمجھا دیا جائے تو سمجھ سے باہر کی بات تھی، اس لیے کہ وہ علم نہیں تھا، وہ قوم خود امید تھی، ان پڑھ ناخواندہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، ارے تم کام کیا لیتے ہو؟ چاند کی بنیاد پر مہینوں کا تعین کر کر حج کے مہینوں کا، حرمت والے مہینوں کا اہتمام کرتے ہو نا، بس چاند کا یہ کام ہے۔ سوال تھا حقیقت سے متعلق، وہ سمجھ سے باہر تھی انسان کی، اس وقت کے انسان کے تو خاص طور پر انسان کا جو کام جڑا ہوا تھا اس سے متعلق جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو حقیقت سمجھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں جواب دے دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کام، ایک ذمہ داری تم پر لگائے دیتے ہیں، ایک گلاس میں پانی لو،
یہ جو ہم گلاس جو مانوس ہیں دیکھتے ہیں یہ پرسوں کی پیداوار ہے، یعنی 25,000 سال پرانی کس پیداوار ہے؟ اس قسم کی گلاس کا نہ تصور نہ وجود، یہ پانی پینے کا ہے، ایسے گول کٹورے کے جیسا جس کو آپ کھورے کہتے ہیں، اس میں لے کر پینا کرنے کا انتظام ہے۔ کنڈی والی بھی ہو تو اسی قسم کی، جنت کے تو اسی قسم کے ہونے کا تذکرہ جہاز ہے، اسی لیے اس کے پینے کے اہتمام میں دیے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر پینا ہے۔ اب انسان نے کرتے ایک شکلوں میں نکال دیا اس کرتے تو اب اس حدیث معنی کو سمجھنا ہے تو گلاس والا آپ کا گلاس میں سے پکڑ لیتا ہے، وہ بھی اگر پکڑ رہا ہے غلط بات ہے، سمجھنے کے لیے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک دیوار کے اوپر وہ آپ پورا لے کر آپ کھڑے ہو جائیے، پورے 24 گھنٹے سونا نہیں، پورے 24 گھنٹے ایک آپ کھڑے ہو گئے، اپنے خداوندی کی تعمیر اور ہمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمت عظمیٰ مشہور و معروف، رات کے آخر حصے میں اس لیے کہ اگر ذرا بھی اونگ آتی ہے تو نیچے گرنا ہے، اونچی بلند دیوار کے اوپر کھڑے رہنا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا، دھوکہ ہونے لگتا، پھر سنبھلتے پھر سنبھلتے پھر سنبھلتے، آپ پر گرنا الگ بات ہے، خود کا گرنا ہے، خود کو موت کی دعوت دینا ہے۔ جب دشواری کا ذکر فرمائے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ذریع سے آنکھ کے لگنے کے اوپر تمہارے لیے ہلاکت کا باعث آپ کو اور اپنے ہاتھ میں نہ رہنے کا یہ سارے کے سارے خطرات، تو تمہارا رب کو اگر اونگ آئی تو کیا یہ کائنات کا نظام ایک سیکنڈ کے لیے بھی باقی رہ سکتا ہے؟ صرف یہ بتانا کہ لاتا حضور سے نہ وہ پورے خلاصے معنی مفہوم کو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، جلال و کبریائی کا تذکرہ ہے، سارا کا سارا قرآن فضیلت والا ہے، ہر لفظ کی تلاوت کے اوپر کم سے کم 10 نیکیوں کے دینے کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ایک کلمہ نہیں، الف ایک الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، لیکن وہ آیات جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان و عظمت و کبریائی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، اس کی تلاوت میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت ہے جو ہم عام طور پر جو دینی تعلیم سے دور ہے پھر کسی مردے کے اوپر پڑھنے کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا، خاص کر لیا واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، بس کسی مردے کے اوپر زیارت کے لیے پڑھنا ہے، بس یہیں تک ہم نے سمجھ کر اسی کو جوڑ کر رکھ دیا۔ اسماء حسنہ کا ایک اچھا خاصا تذکرہ ہے آخر کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان و کبریائی کا الغرض آیت الکرسی کو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور حال کا ذکر ہے۔ نیز یہودیوں کا ایک اعتراض ہوتا ہے، قرآن ذکر کرتا ہے، قرآن میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی بناوٹ پیدا، جب کائنات بنانا چاہے زمانہ بھی بنے، اب انسان زمانے کو سال سے دن کے ساتھ جوڑ کر رکھا، سمجھانا انسان کو ہے، جبکہ اس سے پہلے نہ زمانہ ہے نہ کچھ نہ کیا، اللہ تعالیٰ بنائے زمانہ بعد میں اس زمانے کو وقت کے ساتھ جوڑ لیے، جس کو آپ دن کہتے ہیں،
ہفتہ اتوار پیر منگل جو آ کر ہفتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہفتے کے دن تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی اتوار سے، اس لیے عربی میں اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں۔ احد مانے پہلا، قل هو اللہ احد، یوم الاحد، یوم مانے پہلا۔ اب یوم لگاتے ہوئے اثنین دو، پھر کو یوم الاثنین، ثلاثہ تین، پھر منگل کو یوم الثلاثہ، تھوڑا تلفظ میں فرق ہوگا، چار کو اربع، تھوڑے تبدیلی کے ساتھ یوم الاربعاء، چار شنبہ، چوتھا دن، کائنات کی بناوٹ کا چوتھا دن، خمسہ پانچ، یوم الخمیس، جمعرات پانچواں دن۔ اور یہ نام جو قدرت کی طرف سے جو آ رہے ہیں۔ پھر جمعہ جماعت کا دن، قدرت نے شروع سے آخر تک جمعے کے دن کی فضیلت متعین کی ہے، اور ہم آج کل کے معاشرے میں جمعے کی فضیلت ہمارے پاس سب عملی طور پر سب سے کم ہے۔ اس کی فضیلت یہاں تک آتی ہے کہ جمعے کی نماز سے ختم ہونے تک کسی بھی قسم کا کام کاج ہرگز نہیں کرنا، نہ دکاندار دکان چلانا، نہ نوکری والا نوکری کرنا، نہ دیگر قسم کے مصروفیتیں بھی نہیں کرنا، لیکن جواز کی شکل میں فقہی مسائل میں نماز جمعہ کی ادائیگی میں اگر تمہارے لیے یہ مصروفیتیں رکاوٹ نہ بنتی ہوں تو کی جا سکتی ہیں۔ سکنے والے پہلو، سہولت میں سکنے والا پہلو لے لیتا ہے، لیکن اہتمام اول صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا روکا اللہ تعالیٰ نے، پھر روکنے کے بعد بھی پھر تاکید فرمائی۔ جب جمعے کے لیے اذان ہوگی تو اس وقت بہرحال ہر صورت میں کسی قسم کی کوئی اپنی خانگی زندگی دنیاوی زندگی سے جڑا ہوا کوئی کام سے نہیں جڑنا، فانتہوا حکم، رک جاؤ۔ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی ایک آوازیں چلنے والی ہیں، بھائی کی بکواس چلنے والا ہے، تو خطبہ چلنے والا ہے، اس وقت جائیں گے، اس کے لیے جانا نہیں ہے۔ آپ کو رسمی تعمیل اور تکمیل کے لیے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں جمعہ کی اہمیت کے لیے اس کے لیے خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا، اب جب جمعہ ہو گئی اب جہاں جہاں جانا جاؤ، پھیل جاؤ۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، بتایا یعنی برکت ہے۔ ہم خیر و برکت والی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیاوی اسباب اس کے سہولتوں کے لحاظ سے جو ہو رہا ہے، اور پھر اس کے پر نظام یہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک خیال کرنے والا سمجھ رہا بڑا مست ہے اپنے کرنے پر، بڑا مطمئن ہے میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، میرا جو طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ ہے۔ کوئی کچھ کہہ لے، کوئی کچھ بک لے، یہ ایک خرابی مسلم معاشرے کے اندر ہوگی۔ سورہ روم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل حزب، ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر فریق، ہر شخص اپنے حصے سے بہت سے معلومات کے اندر بڑا کچھ اور مگن ہے، پتا چلے گا کل کے دن۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، خالی اہتمام کرنا، چیز اس چیز کرنے کے لیے یہ کیوں چیزیں ہم بکواس کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، ہنسی و مذاق میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اوقات اس وقت کو مختص کرنا عبادت کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ الغرض تو یہودیوں کا ایک خیال ہے، ہفتے کو سبت کہتے ہیں عربی میں، سبت کے معنی آ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نبا اما یتساءلون میں ہے وجعلنا النوم سباتا، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے رحمت اور نعمت کے طور پر نیند کو راحت کے طور پر پیدا کیا ہے، بھلے کتنی تھکان ہو
ذری دیر کے لیے کمر سیدھی کر کر 5 منٹ کے لیے آنکھ لئیے اور اٹھ جاؤ تو دیکھو پوری تھکان جا کر توانائی لوٹ کر آ جاتی ہے. قدرت نے فطری طور پر اس تھکان سے پیدا ہونے والی کمزوری کو تھوڑی سی نیند کے اندر پورے وٹامن کو لوٹا دیتا ہے. نہ آپ کا کوئی طاقت کی چیز کھائی نہ بلا کا کچھ تو سب کے معنی آرام. نیند کو بھی آرام صبح کا آرام. یہ متشابہ والی چیزیں حقیقت جاننا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن فارغ ہوتے پوری کائنات کی ہر چیز کو بنا کر زمانے کو 7 دن میں تقسیم کیے. تو 7واں دن ہے جو ہفتہ ہے سب اس دن اللہ تعالیٰ نے خلقت کی کائنات کی تخلیق کی کوئی چیز نہیں فرمائی. اس کو آرام کا دن کہتے ہیں. مانا کرے اللہ تعالیٰ ہر امت کو ہر پیغمبر کے ذریعے سے جمعے کی مقدس دن قرار دیا عبادت کے ساتھ جوڑ. بات چلتے ہوئے یہودیوں تک آئی جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہودیوں تک آئی تو اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے حجت کرتے فرمائے اللہ کا حکم ہے تو آنکھوں پر لیکن ایک درخواست کے ساتھ ہم کو جمعے کا دن نہیں چاہیے, ہفتے کے دن کا حکم دیجیے, ہمارے لیے اس کو مقدس قرار دیجیے. ہمارا ماننا یہ ہے آپ ساری کائنات کو بنا کر جمعے کو فارغ ہو گئے, ہفتے کے دن آپ کچھ بھی نہیں کیے, ہفتے کا دن آپ اپنے لیے ریسٹ اور آرام کا دن قرار دیا, لہٰذا ہمارے لیے بھی مقدس دن ہفتے کا دن قرار دیا. قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے. جب حکم ہوتا ہے تو اس میں ایسا کیا کرنا یہ نہیں پوچھنا. کوئی چیز مطلق کہہ دی گئی تو ایسا کر دینا, ایسا کیوں ہجرت نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مطالبے کو درست لیکن سوال کیا ہے شرائط کے ساتھ, یعنی کنڈیشنل منظوری ملے گی. غریب ایک چیز ہفتے کے دن دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں کرتا. آج بھی یہ یہودی اگر آپ سفر کرو یہودی کے ساتھ اٹھو بیٹھو, آج کی زندگی فلیٹ کی شکل جس میں لفٹ سسٹم ہے. یہودی جب جاتا ہے اس کا دروازہ کھولتا نہیں, کھٹکا بھی نہیں دباتا. ہفتے کا دن ہے, وہ جا کر کھڑا رہتا ہے, کوئی دوسرے کے آنے کا انتظار کرتا ہے. وہ آ کر کھٹکا دبا کر جس کو کھولتا ہے تو اس کے ساتھ گھستا ہے. پھر جانے کے لیے اس کو بند کر کے کھٹکا دبانا رہتا ہے, وہ کھٹکا نہیں دباتا. دوسرا نہ دبانے پر وہ کہتا ہے, دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ دبا دیں. آج ہفتے کا دن ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہم کو کوئی کام کرنا نہیں. مذہب کے اوپر بہت سختی کے ساتھ پابند ہیں. اسلام سے قریب تر مذہب ہے یہودی, لیکن مسلمان کے سخت ترین دشمن یہودی قرآن کے اعلان کے مطابق. بزرگوں نے تجربہ کر کے کہا ہے, محاورہ مشہور ہے, برادر حقیقی دشمن کہتے ہیں. یہ خون کے رشتے میں جڑے ہوئے حقیقی بھائی ہیں. جھگڑے جو وہاں ہونے کی وجہ یہ ہے باپ سے جڑی ہوئی جاگیر جائیداد کا تعلق اب بچوں کو منتقل ہونے کا رہتا ہے. اس سلسلے میں بڑے باپ کی زندگی میں سنبھل کے رہتے ہیں, اس کے بعد یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. اکثر دشمنی بھائیوں میں بڑھ, اور جتنے جھگڑوں کا تعلق ہے رشتے داری میں ہے. غیر رشتے دار میں جھگڑے ایک سے زائد بار ہے تو دیوانہ کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, اور زیادہ ہے تو پکڑ کر لے جا کر اگر حیدرآبادی حدود میں ہے تو یلہ گڈھے میں چھوڑتے ہیں, اورنگ آباد کی حدود میں ہے تو جالنا میں چھوڑتے ہیں. گھنٹے کے پاگل خانہ مشہور ہے. محبت کا تعلق اپنوں میں, جھگڑوں کا تعلق اپنوں میں. اس لیے عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت صلہ رحمی ہے.
کیونکہ تلخیاں پیدا ہونا لازمی بات ہے، دنیا کا کوئی خاندان اس سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن تعلیم یافتہ طبقہ، تہذیب سے آراستہ طبقہ اس کو اپنے اخلاقی نمونے میں انداز میں اس کو ڈھالتا ہے، اس پہ قابو پاتا ہے۔ عام آدمیوں کے پاس وہ باتیں آتی نہیں، بڑے بڑے جہالانہ انداز میں وہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جس کی تعلیم کم ہوتی ہے، تہذیب سے دور رہتا ہے، اخلاق کے دروازے سے بہت دور رہتا ہے، اس کے جھگڑے گھر کے باہر بھی آتے ہیں، روڈوں پہ بھی آتے ہیں، منظر سے آتے ہیں، ورنہ کوئی بچا ہوا نہیں ہے کرتے۔ اسی لیے صلہ رحمی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، بے تعلقی ہوتے رہتی ہے، تم اس تعلق کو بنانے کی کوشش کرو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ خرچ بھی کرنا ہے تو اپنے خاندان کے قریب کے دور ہو ان میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، میں اس کو ناراض کر آپ کہیں گے میں وہ مسجد کو دے دوں گا، میں وہ غریب کو کھلا دوں گا، اس نے ملنے والا ہے، کیونکہ نیت تو ٹکرا رہا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اگر اس نیت کے ساتھ۔ تو یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ ہفتہ، تو پھر اس میں یہ بھی اعتراض کیا کل یوم ہوا فی شان، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کرتے ہیں لیکن ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، کیا آرام کا دن ہے، ریسٹ کا دن ہے؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یعنی ایک منظر کئی پہلوؤں کے ساتھ، پوری زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اپنے رب کو پہچاننا، جاننا، تمہاری کسی حرکت سے ناواقف نہیں ہے، اور ہر چیز کا وجود تغیر اور تبدیلیاں، اونچ اور نیچ، سب کچھ اس کے اختیار سے، اس کے قدرت کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہفتے کے دن وہ کچھ نہیں کرتے، قرآن نازل کا فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت، یہ دن وہ دن، یہ گھڑی وہ گھڑی، یہ موسم اس موسم سے جڑا ہوا نہیں ہے معاملہ، تمہارا رب کا کام ہر وقت جڑا ہوا ہے، جو کام سے متعلق سوال کرو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدرت کی طرف جان، دیکھو تمہارے رب کی حقیقت کو تمہارے سامنے کھول کر تمہارے رب نے بیان کیا، یہ بڑا انعام و احسان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو۔ اب ان ساری کی ساری چیزوں سے جب واقف ہے تو پھر اس کا حساب و کتاب سے کون بچے گا؟ ان کی تفصیل کو آگے بڑھیں گے اگلی آیت۔